کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اداس دل کی دکھی کہانی تمہیں سناؤں یا رہنے دوں بس؟ اداس دل کی دکھی کہانی تمہیں سناؤں یا رہنے دوں بس؟ یہ میرے دل کی جو سرزمی ہے، تمہیں دکھاؤں یا رہنے دوں بس؟ تمام عالم میں دیکھتے ہو کہا گیا جس کو جسم واحد، تمام عالم میں دیکھتے ہو کہا گیا جس کو جسم واحد، نبی کی امت تڑپ رہی ہے، تمہیں دکھاؤں یا رہنے دوں بس؟ سسک رہی ہے تمام امت، تمہیں مسلسل بلا رہی ہے، سسک رہی ہے تمام امت، تمہیں مسلسل بلا رہی ہے، یوں خواب غفلت میں سونے والوں، تمہیں جگاؤں یا رہنے دوں بس؟ یوں خواب غفلت میں سونے والوں، تمہیں جگاؤں یا رہنے دوں بس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی الجزیرہ مصر کی ایک خبر میرے سامنے آئی، اس کے مطابق آج یعنی 9 نومبر کے دن کو اتنی زیادہ آگ برسائی گئی ہے اہل فلسطین پر کہ کوئی ایک، ان کا کہنا ہے کہ کوئی ایک بالشت بھی نہیں چھوڑے گے، اس قدر یعنی کہ ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 25 دنوں سے مسلسل ہمارے بہن بھائی، مائیں بہنیں، بیٹیاں شدید اذیت اور تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہے، کوئی کلمہ کفر نہیں ہے، ناشکری کے کلمات نہیں ہیں، یہی ہے بس اللہ اکبر، حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر، اپنے لخت جگر کی قربانی دینا، اپنے دودھ پیتے بچے کی قربانی دینا، اپنے پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر دفن کرنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، القدس لنا، ہم قدس کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیں گے۔ ایک وہ ہے جو مسلسل قربانیاں دے رہے ہیں، مسلسل دن رات قربانیاں ہی قربانیاں، شہادتیں ہی شہادتیں، حتیٰ کہ ہسپتالوں تک نہیں چھوڑا جا رہا، سب کچھ ان پر بند کر دیا گیا ہے۔ کربلا کا منظر ہے، پانی تک پینے کو نہیں دیا جا رہا، اور ایک طرف ہم مسلمان ہیں کہ آئے دن ہمارا کوئی نہ کوئی نیا شوشہ ہوتا ہے، کبھی سیاسی چٹکلوں سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، تو کبھی کرکٹ میچوں سے ہم اپنے دلوں کو، مردہ دلوں کو بہلا رہے ہیں، تو کبھی میوزک کنسرٹ منعقد کر کے اپنی بے غیرتی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 اسلامی ممالک، یہ کوئی زبانی کہی بات نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور سب سے پاورفل اور طاقتور ہمارا ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پاکستانی بحیثیت پاکستانی قوم کے سوائے سوشل میڈیا پر پوسٹوں کے اور کچھ نہیں کر سکتے، مالی مدد تک نہیں پہنچا سکتے انہیں۔ میرے بھائیوں، خدا را ہوش کے ناخن لو، اللہ کے لیے لوٹ آؤ۔ اس سب کچھ کے باوجود اگر پھر بھی ہمارے مسلمان اسی پرانی روش پہ چل رہے ہیں، گناہ والی زندگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، یاد رکھو جب بھی مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات سے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں، کئی مسلم ممالک کے اندر دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ نہ کہو کہ ہم دور ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کبھی بھی پڑ سکتی ہے، اس لیے خدا را گناہوں کی زندگی سے باز آ جاؤ اور توبہ کرو، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی آواز پر لبیک کہو، قدس کی آواز پر لبیک کہو، اقصی کی آواز پر لبیک کہو، ایسی مہم چلاؤ کہ حکمران بھی متوجہ ہو جائیں، اور مقتدر حلقے جو ہیں وہ اپنی پوری ذمہ داری نبھانے کی بھرپور کوشش کریں، خصوصاً ہماری پاک فوج اور ہماری
ہماری جو خفیہ طاقتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ عالم کفر کو ناک چنے چبا سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم معاشی پست حالی کا شکار ہیں، معاشی ہم بدحالی کا شکار ہیں، معاشی زنجیروں کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دنیا دار الاسباب ضرور ہے، لیکن جب کوئی اور دوسرا راہ نہ ہو تو اللہ رب العزت کا بھی یہی فرمانا ہے کہ نکلو، کسی صورت میں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں نکلو اور دشمن کا مقابلہ کرو، پھر فتح اللہ پہ چھوڑو۔ ایسی ظلم کی ایک داستان ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک معصوم بچے اپنے بچے کی شہادت کو دیکھ کر اس کی ماں، اس کی والدہ، اس کی ممتا اس کی جنازگاہ والی چارپائی پہ، جنازے والے چارپائی پہ اس کے ساتھ سو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے لخت جگر کے ساتھ دفنا دو۔ ایک آدمی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے کہ مبارک ہو میری اولاد قدس کے راستے میں شہید ہو گئی۔ ایسی قربانیاں، اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کپڑے میں کچھ بچوں کے ٹکڑے اٹھائے ہوئے ان پر سجدہ کر کے سجدہ شکر ادا کر رہا ہے۔ مسلمانوں کہاں سو رہے ہو تم لوگ؟ کب تک اتنی بڑی غفلت کا ثبوت دیتے رہو گے؟ اور ایک آدمی اپنے سامنے اپنے لخت جگر کا کلیجہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک باپ اپنی اولاد کو ملبے کے نیچے سے آوازیں دے دے کر چیخ کر بلا رہے ہو کہ ابا تم کہاں ہو، بیٹا تم کہاں ہو، بیٹی تم کہاں ہو، میں تمہیں یہاں پہ تلاش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی شہادتوں اور قربانیوں کی عظیم داستان، اور ایک طرف بے حسی کی عظیم داستان رقم کی جا رہی ہے، بے غیرتی کی داستان رقم کی جا رہی ہے کہ ایک طرف تو بچے مر رہے تھے، عورتیں بے بس تھیں، پانی تک ان کو نہ ملا، کربلا کا منظر، کربلا والی قربانیاں انہوں نے دی۔ دوسری طرف میچ دیکھ کر پاکستانی اور مسلم امت ورلڈ کپ کے مزے لے رہی تھی، دوسری طرف یہ میوزک کنسرٹ کر رہے تھے، اور تیسری طرف اپنی سیاسی مصروفیات کے اندر اپنا وقت برباد کر رہے تھے۔ میرے دوستو، خدا را ہوش کے ناخن لو اور امت کو سمجھاؤ، اگر اب بھی ہم باز نہ آئے تو اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے، اللہ کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ایک سنت چلی آ رہی ہے کہ وہ ظالم کو اور ظالم کا ساتھ دینے والوں کو دنیا کے اندر عبرت کا نشان بناتا ہے۔ اور ہماری یہ بے حسی اور ہماری یہ غفلت، اگر ہم اس قدر غافل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم بھی ظالم کرو کہ آؤ صلاح الدین ایوبی جیسے بن کر اور محمد بن قاسم جیسے بن کر قدس کی آواز پہ لبیک کہیں اور اپنے مظلوم معصوم مسلمان بہن بھائیوں، بچوں اور بوڑھوں کی مدد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔